یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو کبھی بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور جب تک اس کے کنسپٹس کلیئر نہیں ہوں گے، جب تک اس کے کنسپٹس کلیئر نہیں ہوں گے، یہ کوسچن کبھی بھی اچھے انداز سے آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ چند ایک بیسکس چیزیں جو ہیں آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے ڈیئر میں آپ کو چند ایک ڈسٹورشن آپ کے اینڈ پہ ہوگی، ادھر میرے اینڈ پہ نہیں ہے۔ ان میں ڈیموکریسی ریلیٹڈ کون کون سے ٹاپکس آئے ہیں؟ سب سے پہلا جو ٹاپک آیا تھا، یہ ٹاپک چند سال پہلے آیا تھا، فیچرز آف ریئل ڈیموکریسی، غالباً ہم نے موک پیپر میں بھی لیا یہ، ڈیموکریسی از کلچر ادر دین دا پروسیس۔ 2018 میں آیا تھا ڈیموکریسی ان پاکستان اوپن ایڈلٹس، فیوچر آف ڈیموکریسی ان پاکستان، ڈیموکریسی اینڈ لٹریسی کین نیور موو ٹوگیدر اینڈ پولرائز پالیٹکس ان پاکستان ایشو اینڈ چیلنجز۔ ڈیموکریسی کی جتنے بھی ڈائمنشنز ہیں، جن ڈائمنشنز پہ یہ ایسے آ سکتا ہے، ان تمام ڈائمنشنز پہ آلریڈی میں آپ کو ایک لیکچر میں بتا چکا ہوں۔ This is the government of people, by the people, for the people. ڈیسیجن ہے اس کو ریویو کریں آفٹر 4 years or 5 years۔ چرچل نے بھی اس کو ڈیفائن کیا ہے، اس نے اس کو کیا ڈیفائن کیا ہے؟ انہوں نے کہا ٹل ڈیٹ many forms of government have been tried and will be tried in this world of sin and void, but no one pretend that democracy is the perfect or all wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government, except for all those forms of other government which has not been tried for time to time yet. اس تمام کو اگر پرائم منسٹر اور اس کی جو اس کی کیبنٹ ہوتی ہے، اس کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے، اور دوسرا فارم آف گورننس جو ہے ہم اسے پریزیڈنشل فارم آف گورننس کہتے ہیں۔ پریزیڈنشل فارم آف گورننس جیسے وہ فارم آف گورننس ہوتی ہے جس کے اندر جو ایگزیکٹو پاور ہے وہ پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ کی جو کیبنٹ ہے اس کے پاس ہوتی ہے۔ میں جو موجودہ انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں اور اس میں جو ٹاپ لائن کے کنٹریز ہیں اس کو میں اگر ڈیوائیڈ کروں تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، فرانس، جرمنی، چائنا آپ کہہ سکتے ہیں، یہ تمام وہ ممالک ہیں جہاں پریزیڈنشل فارم آف گورننس ہے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ اگر میں بات کروں برٹن، برطانیہ، کینیڈا، پاکستان، انڈیا، یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ پارلیمنٹری فارم آف گورننس ہے۔ ایک اور چیز جو ہم تمام لوگ نوٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہیں where the democracy is the best form, where this is the worst form of government as well. اور ان ممالک میں شاید پاکستان جو ہے وہ سر فہرست ہوگا کہ ہمارے ہاں اگر پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو پاکستان نے شاید ڈکٹیٹرشپ میں سب سے زیادہ آپ تمام لوگ اپنے کوسچنز لکھ لیں، آپ کے کوسچن جو ہیں وہ اینڈ پہ ان کے آنسرز دیے جائیں گے۔ تو اب فرق کیا ہوا کہ جو پریزیڈنشل فارم آف گورننس ہے، جو پریزیڈنٹ فارم آف گورننس ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر 2 الیکشن ہوتے ہیں، لیجسلیچر کا علیحدہ الیکشن ہوتا ہے، پریزیڈنٹ کا علیحدہ ہوتا ہے، لیکن جو پارلیمنٹری فارم آف گورننس ہوتا ہے اس کے اندر ایک ہی الیکشن ہوگا، تو وہی لوگ ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہوں گے اور وہی لوگ جو ہیں وہ کیبنٹ میں ممبر ہوں گے، اور وہی لوگ ان میں سے ایک لوگ جو ہوگا اس کیبنٹ کو ہیڈ کرے گا، اور جو شخص اس کو ہیڈ کرے گا اس کو ہم پرائم منسٹر بولیں گے۔ ڈیموکریسی کے اندر مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ وی ہیو 3 انسٹیٹیوشن، ہمارے 3 ادارے ہیں اور تینوں کی اپنی ریسپانسبلٹیز جو ہیں وہ فکس ہیں، لیکن وہ تینوں ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں۔ وہ تینوں کیا کرتے ہیں؟ کون سے ادارے ہیں میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، اور آگے ایک چیک اینڈ بیلنس کا ایک سسٹم جو ہے
ہم اس کو ڈیفائن کریں گے. یہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم جتنا اسٹرانگ ہوگا ڈیموکریسی اتنی بہتر پرفارم کرے گی. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وی آر 3 انسٹیٹیوشن. لیجسلیچر ہمیشہ 2 ہاؤسز پہ ہوتی ہے. ایک نیشنل اسمبلی ہوتی ہے. نیشنل اسمبلیز کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ پاپولیشن کی بیس پہ آتے ہیں, کہ پنجاب کی پاپولیشن کی بیس پہ آئیں گے, کے پی کے 11% پاپولیشن کی بیس پہ آئیں گے, سندھ جو ہے وہ 23% لوگ آئیں گے نیشنل اسمبلیز میں, ہندوستان سے 7% آئیں گے ایز پر پاپولیشن. اور اس کے بعد جو سینٹ ہوگی, سینٹ کے جو لوگ ہوں گے وہ ایکویلٹی پہ بیس کریں گے, وہ تمام صوبوں سے ایکول لوگ ہوں گے. تو ان کا ایک ہی کام ہے, ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے قانون بنانا ہے, قانون سازی کرنی ہے. اس کے بعد دوسرا ہمارا جو ادارہ ہے دیٹ از ایگزیکٹو, ان کا کام ہے قانون کو امپلیمنٹ کرنا. یہ کون ہوتا ہے؟ یا تو یہ پرائم منسٹر اس کی کیبنٹ ہوتی ہے, یا یہ پریزیڈنٹ اور اس کی کیبنٹ ہوتی ہے. اور تیسرا آپ کا ادارہ ہے جوڈیشری. اس نے اگر کوئی کنسٹیٹیوشن کو کنفلکٹ پیدا ہو گیا تو اس نے اس کو قانون جو ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے. ڈیموکریسی کی ایک بیسک اسپرٹ ہے کہ ان تمام کی ایک سیپریٹ ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, جس کے اندر انہوں نے ایک دوسرے میں انٹروین نہیں کرنا. اور اس انٹرونشن کو کیسے روکا جائے گا؟ اس انٹرونشن کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام کے تمام وہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ فار ایگزامپل میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی آپ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے کتنا خوبصورت چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے. مثلا دیکھیں پریزیڈنٹ جو ہے نا, پریزیڈنٹ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اندر اس کی لیجسلیچر جو وہ کانگریس بولتے ہیں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. پریزیڈنٹ اپنے الیکشن سے آتا ہے, کانگریس اپنے الیکشن سے آتی ہے. اب کیسے انہوں نے ایک دوسرے پہ چیک رکھا ہے؟ آپ کو پتا ہے کانگریس کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے, لیکن پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ ان کے کسی بھی قانون کو کالعدم کر دے. کانگریس جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو نومینیٹ الیکٹ نہیں کرتی, لیکن وہ اس کو ہٹا سکتی ہے. چیک کیسے ہوا کہ وہ ان کی قانون سازی کو ختم کر سکتا ہے, اور کانگریس جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ کر سکتی ہے. اب دیکھیں پریزیڈنٹ نے جوڈیشری, اب ہوتا ہے ججز جو ہیں, ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کرتا ہے, لیکن پریزیڈنٹ انہیں ہٹا نہیں سکتا. لیکن جو سپریم کورٹ ہے, پریزیڈنٹ کوئی بھی آرڈیننس جاری کرے گا, تو کوئی بھی آرڈر جاری کرے گا تو سپریم کورٹ کی یہ اتھارٹی ہے کہ اس کے کسی بھی آرڈر کو کالعدم کر دے. آپ دیکھتے ہیں کانگریس اور سپریم کورٹ, جوڈیشری. کانگریس جو ہے وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ نہیں کرتی, لیکن ججوں کی کنفرمیشن جو ہے وہ کانگریس کے پاس ہے. لیکن جو کانگریس کو قانون بنائے گی, سپریم کورٹ ان کے کسی بھی قانون کو کالعدم کر سکتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو سسٹم ہے, یہ پریزیڈنشل فارم آف گورننس کے اندر یہ سسٹم بہت سٹرانگ ہوتا ہے, لیکن پارلیمنٹری فارم آف گورننس کے اندر یہ سسٹم سٹرانگ نہیں ہوتا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جوڈیشل ایکٹیویزم آنا شروع ہو جاتا ہے. کیسے؟ میں آپ کو سب سے پہلے مثال دیتا ہوں. میں نے کہا 3 ادارے ہیں. لیجسلیچر جس کو آپ کانگریس کہتے ہیں, ہمارے ہاں اسے ہم 2 حصے ہیں. نیچے جو ہے اسے ہم قومی اسمبلی بولتے ہیں, اور اوپر والے کو ہم سینٹ بولتے ہیں. لیکن اس دونوں کے لیے ہم لفظ پارلیمنٹ یوز کرتے ہیں, لیکن امریکہ کے اندر اس کے لیے کانگریس کا لفظ یوز ہوتا ہے. انفارچونیٹلی پارلیمنٹری فارم آف گورننس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہی لوگ جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, ایگزیکٹو کے اندر بھی وہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی نیا بندہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہ ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے. جب وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے تو اس سے بیڈ گورننس آنا شروع ہو جاتی ہے. میں اس کی بیسٹ مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر نواز شریف ممبر آف پارلیمنٹ ہوں, وہ پرائم منسٹر بھی ہوں, تو مجھے بتائیں کیا نواز شریف کی گورنمنٹ چل رہی ہو, نواز شریف ایک قانون سازی کرے یا وہ ایک آرڈر دے, تو کیا اس کی ہماری جو پارلیمنٹ ہے, جو پارلیمنٹیرین نون لیگ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, کیا وہ نواز شریف کے اگینسٹ جا سکتے ہیں؟ وہ کبھی بھی نہیں جا سکتے. آپ کو پتا ہے ہمارے قانون کے اندر ایک آرٹیکل 6263 ہے, اس کو امینڈمنٹ کی گئی تھی, لیکن ہماری تمام کی تمام پارلیمنٹ کیوں کی گئی تھی؟ کیونکہ اس نے فیور دینی تھی ہمارے پارلیمنٹ کے جو پارٹیز ہیں ان کے ہیڈز کو, لیکن کسی نے بھی پارلیمنٹ کے اندر اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی. لیکن ایسے ممالک جیسے کہ برطانیہ ہیں, برطانیہ کے اندر آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا
کہ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ उनकी जो कैबिनेट है उसका कुछ डिसीजन होता है, लेकिन उसके पार्टी के लोग जो होते हैं वो उसके कैबिनेट डिसीजन के साथ नहीं खड़े होते. तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर ये चेक एंड बैलेंस बहुत वीक होता है, और जब भी ये चेक एंड बैलेंस वीक होगा उससे इदारे जो हैं उनका तसादम शुरू हो जाएगा, जिसको आप एक्टिविज्म कहते हैं, एक्टिविज्म शुरू हो जाएगा. क्योंकि पार्लियामेंट और जो कैबिनेट है या प्राइम मिनिस्टर या एग्जीक्यूटिव है, जैसा वो तमाम के तमाम एक पेज पे होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां प्रेसिडेंट अपने वोट इलेक्शन जीत के आता है, पार्लियामेंटेरियन अपना इलेक्शन जीत के आते हैं. पार्लियामेंटेरियन जो होंगे ना, उनका डिसेंट कैबिनेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, उनको डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स नहीं मिलेंगी, तो उनका एक ही फोकस, जिससे वो करप्शन नहीं कर सकेंगे, और उनका एक ही फोकस होगा कि वो कानून साजी बनाए. लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है उसके अंदर डिसेंट वो मिनिस्टर भी बनते हैं, उन्हें डेवलपमेंट स्कीम्स के पैसे भी मिलते हैं, वो मुख्तलिफ इदारों को डिक्टेट भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका जो रियल स्पिरिट या रियल फंक्शन है कानून साजी, वो कानून साजी नहीं करते. दे आर इंटरेस्टेड इन अदर देन दिस वन. अब हम इसको आगे लेके चलते हैं. जैसा मैं अब ये जरा आपने इस चीज पे नोट करना है कि दुनिया के चंद एक ममालिक ऐसे हैं, यहां पे दुनिया के बहुत से ममालिक डिफरेंट ऐसे हैं, दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि यहां पे आपको भी पता है कि दिस द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, ये डेमोक्रेसी जो है दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, बट फॉर मेनी कंट्रीज दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस एज वेल. कि दुनिया के चंद एक ममालिक में दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, लेकिन लाइक पाकिस्तान दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस एज वेल. अब उसकी बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं कि पाकिस्तान ने जब भी तरक्की की है, पाकिस्तान ने डिक्टेटरशिप में तरक्की की है, ना कि पाकिस्तान ने डेमोक्रेसी के अंदर तरक्की की है. अब जीडीपी ग्रोथ देख लें, उसके और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, डेवलपमेंट देख लें. चलें तमाम बातों को अगर मैं छोड़ दूं, मैं अगर सिर्फ वाटर स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर लूं, तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी की गई है वो आपको पता है कि अयूब खान के दौर में की गई है. जितनी भी पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है वो अयूब खान के दौर में की गई है. ये क्यों है? अब आपने चंद एक चीजों पर गौर करना है. अब पता है एक क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसी इज कल्चर रादर देन प्रोसेस. कल्चर क्या है? प्री रिक्वायरमेंट. प्रोसेस क्या है? मैं थोड़ा सा कल्चर और प्रोसेस को आपको डिफाइन करता हूं. कल्चर ये है, हम सपोज करते हैं कि सेम कल्चर मीन एनवायरमेंट. सपोज करते हैं मेरे पास पानी के गिलास है, जैसे मैं इसी गिलास से बार बार पानी लेके इसका अगर केमिकल टेस्ट करवाऊंगा तो मेरा रिजल्ट सेम ही आएगा, क्योंकि मैंने कल्चर चेंज नहीं किया. मैं इस पानी को बाहर फेंका हूं, इसकी जगह नया पानी ले आऊं एक नई बोतल से, अगर इसका मैं केमिकल टेस्ट करवाऊंगा तो इसका रिजल्ट और आएगा. प्रोसेस क्या है कि मैं इसी पानी का बार 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 टेस्ट कराता हूं. वो कहते हैं, बहुत से लोगों की ये डिबेट है, कुछ कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज प्रोसेस. वो कहते हैं यार इन्हीं लोगों के साथ बार बार इलेक्शन कराते जाओगे ना तो जाके एक लेवल पे एवोल्यूशन होगा और लोगों के अंदर ना ये इसके रिजल्ट बेहतर होने शुरू हो जाएंगे. दूसरे कहते हैं, वो कहते हैं कि रिजल्ट नहीं बेहतर होंगे. क्यों नहीं बेहतर होंगे? क्योंकि यार वही लोगों का बार बार इलेक्शन करवा रहे होगा. आपने उनकी मेंटल अप्रोच तो चेंज नहीं की, आपने उन्हें पढ़ाया नहीं है, आपने उन्हें कोई रूल्स नहीं दिए, आपने उन्हें कोई राइट्स नहीं दिए. वो कहते हैं आप कल्चर चेंज करो. कल्चर कहते हैं एनवायरमेंट को. कैसे कल्चर चेंज करो? वो कहते हैं यार इन्हें पढ़ा दो, इन्हें अपने राइट्स का बता दो. वो कहते हैं देयरफॉर दिस इज अ कल्चर. कहते हैं जब आप कल्चर चेंज करोगे ना तो रिजल्ट चेंज होगा. इसकी बेस्ट एग्जांपल है, आप देखें शहरों के अंदर, सिटीज के अंदर वोटर ट्रेंड और होता है. वहां एक ही फैमिली के 4 लोग हैं तो चारों का वोट जो होगा डिवाइडेड होगा. लेकिन देहातों में ऐसे नहीं होता. क्यों? क्योंकि वहां पे उतना शऊरी सतह इतनी बहुत ज्यादा नहीं है जितनी कि शहरों के अंदर ज्यादा है. जैसे डेमोक्रेसी के अंदर चंद एक रिक्वायरमेंट है. अगर ये रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करेंगी तो दिस वुड बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. अगर ये रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगी, यकीन जाने, तो दिस वुड बी द वर्स्ट, दिस वुड बी द कर्स ऑफ अल्लाह अलमैती. मैं रिक्वायरमेंट बताऊंगा, आपने उनको क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करना है, आपने उनकी रैंकिंग करनी है. मैं हर एक, देयर इज 8 रिक्वायरमेंट, 8 रिक्वायरमेंट है डेमोक्रेसी की. वो कहता है जब ये एग्जिस्ट करेंगी तो तब डेमोक्रेसी प्रोग्रेस करेगी. आप इसे कल्चर भी कह सकते हैं, आप इसे प्री रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं, आप इसे कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं. मिनिमम इसका 0 स्कोर है,
اور میکسیمم اس کا 10 سکور ہے ہر پوائنٹ کے. اینڈ پہ ہم اس کا ٹوٹل سکور 80 ہے تو اینڈ پہ ہم نکالیں گے تو ہمارا کتنا سکور نکلا ہے. بٹ یہ سر ون آف دا بیسک ریکوائرمنٹ آف ڈیموکریسی از دیٹ دا پیپل شوڈ بی ہائیلی ایجوکیٹڈ. جب میں ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ میرا ایجوکیشن کا یہ مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی شعوری سطح جو ہے, ان کا شعور جو ہے وہ اس کی سطح بہت زیادہ اوپر ہونی چاہیے. کہ مطلب یہ ہے کہ وہ رائٹ اور رانگ کے درمیان میں فیصلہ کر سکے. اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان کے اندر لٹریسی ریٹ از اونلی 60%. اور لٹریسی ریٹ کی بات کر رہا ہوں, اگر میں شعور کی بات کروں, میں ایجوکیشن کی بات کروں تو شاید ایجوکیشن کا جو ریٹ ہوگا نا پاکستان میں that would be less than 30%. آج بھی الیکشن ڈے والے دن آپ چلے جائیں, آپ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں, یقین جانے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں, کس وجہ سے ووٹ دے رہے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے ووٹ کی کیا اہمیت ہوگی. الیکشن میں ویسے گیا الیکشن والی جگہ پہ, میں ایک عورت سے پوچھا کہ میں نے کہا اماں کس کو ووٹ دینا ہے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا, میرے پوتے کو پتا ہے. پوتے کی عمر 6 سال تھی. میں نے اس سے پوچھا کس کو ووٹ دینا ہے, اس نے کہا جی بلے والے کو. کیوں دینا ہے؟ وہ بھی کرکٹ کھیلتا ہے, میں بھی کرکٹ کھیلتا ہوں. تو دیکھ لینا اس کرکٹ کا آج کیا حال ہوا ہے. جیسا پاکستان کے اندر 80% وہ کہتے ہیں ڈیموکریسی کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پیپل شوڈ بی ہائیلی ایجوکیٹڈ. وہ صحیح اور غلط کے درمیان میں فیصلہ کر سکے. آپ نے ذرا اس کی مارکنگ کرنی ہے, نمبر دینے ہیں, پھر میں کمپیرزن اس کی کروں گا انڈیا اور پاکستان کی ڈیموکریسی کی. دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ دیر شوڈ بی نیشنل پولیٹیکل پارٹیز, کہ وہ پارٹیز ہونی چاہیے جن کی ریپرزنٹیشن پورے ملک میں ہو. اب انڈیا کی بات کر لیں, اب برطانیہ کی بات کر لیں, آپ امریکہ کی بات کر لیں. امریکہ کے اندر تو ویسے بھی ٹو پارٹی سسٹم ہے, انڈیا کی بھی 2 میجر پارٹیز ہیں. بٹ انفارچونیٹلی اگر میں پاکستان کی بات کروں تو وہ ہے ریجنل پولیٹیکل. پولرائز کا مطلب ہے ڈیوائیڈیڈ, اور پولرائز کو وہ کہہ رہا تھا ریجنل پولیٹیکل پارٹیز. پولرائزڈ ڈیوائیڈیڈ, وہ کہتا ہے پولرائز پولیٹکس. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر پارٹی اپنے ریجن کی پولیٹکس کر رہی ہے. اس کی مثال لے لیتے ہیں نا. سب سے پہلے میں ایم کیو ایم کی بات کروں گا. دیکھیں نا ان کا ووٹ بینک, وہ کبھی کراچی حیدرآباد سکرز کے علاوہ جیتے ہیں, وہ بات ہی مہاجر اسلام کی کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کسی وقت نیشنل پولیٹیکل پارٹی تھی, لیکن وہ صرف سندھ تک محدود ہے. اگر میں مولانا فضل الرحمان کی بات کروں تو شاید وہ ساؤتھ آف کے پی کے اور نارتھ آف بلوچستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اے این پی کی اگر میں بات کروں تو سینٹرل کے پی کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر میں پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کروں تو پنجاب کے سینٹر کی بات کرتے ہیں, ان کی ساؤتھ کے اندر اتنی زیادہ اتنی زیادہ لائکنگ نہیں ہے. سو انفارچونیٹلی وہ ملک ڈیموکریسی میں کامیاب ہوتے ہیں کے اندر تمام کے تمام ریجنز کے لوگ ہوں. یہ پاکستان تحریک انصاف پہلی دفعہ, یہ پیپلز پارٹی کسی دفعہ ہوا کرتی تھی, یہ ریجنل سے نیشنل پولیٹیکل پارٹی کے طور پر بڑھ کے سامنے آئی ہے. دیکھیں نا کے پی کے میں ان کی حکومت ہے, پنجاب میں ان کی حکومت ہے, بلوچستان میں وہ اگین حکومت کے پارٹنر ہیں, اور سندھ سے بھی ان کی بہت زیادہ سیٹس ہیں, اسپیشلی کراچی وغیرہ سے. تیسری بات, یہ سب سے اہم بات میرے خیال میں یہ ہے there should be the party election, کہ پارٹی کا الیکشن ہونا چاہیے. ایک چائے والے کا بیٹا جو ہے وہ بھی اس ملک کا پرائم منسٹر بن سکے. کیا آپ کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پارٹی الیکشن جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے؟ جیسا جس پارٹی کے اندر یہ الیکشن نہیں ایگزسٹ کرتا, کہ ہمیں صبح پتہ چلتا ہے کہ یہ پارٹی کے اندر الیکشن ہوا ہے, عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کا صدر منتخب کر لیا گیا ہے. بٹ ہمیں صبح پتہ چلتا ہے کہ جی میاں محمد نواز شریف اس پارٹی کے ایڈ بن گئے ہیں. بھٹو صاحب تو آج بھی زندہ ہیں. لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, دیکھیں نا انسان کی نسل باپ پہ چلتی ہے نہ کہ ماں پہ, تو ہم نے تو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بلاول صاحب بھی بھٹو بن گئے ہیں. انڈیا پچھلے سال ہوا تھا, ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ اس جب تھی اس پارٹی تو ان کو سب سے پہلے جو مبارکباد راہل گاندھی کی طرف سے دی گئی تھی.
پاکستان کا الیکشن کمیشن تو آج بھی امپاورڈ نہیں ہے. انڈیا کا الیکشن کمیشن ہے اتنا زیادہ امپاورڈ ہے کہ انہوں نے 1974 کے اندر اندرا گاندھی جو اس وقت پیک پہ تھی اس کو نااہل قرار دیا تھا. اس کے بعد there should be frequent election کہ تمام سٹیجز پہ ہمارے ہاں تمام 3 سٹیجز ہیں فیڈرل پروونشل لوکلٹیز. آپ کو پتا تمام سٹیج پہ الیکشن ہونی چاہیے اور پاور ڈی سینٹرلائز ہونی چاہیے. آج تک پاکستان میں جیسا جب بھی لوکل پارٹیز کے الیکشن ہوئے آپ ہسٹری دیکھ لیں کبھی بھی انہی ڈیموکریسی کے اندر یہ کبھی بھی الیکشن نہیں ہوا. یہ ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ نے کروائے ہیں. صرف پچھلا الیکشن انہی نے کروایا تھا لیکن وہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈر پہ. لیکن آج 5 سال ہو گئے ہیں اس الیکشن کو. کیا وہ پاور ٹرانسفر ہوئی ہے؟ آپ کو پتا ہے ایک پاور ہوتی ہے فیڈرل ٹو پروونسز اور ایک ہوتی ہے پروونسز ٹو صوبے پروونسز ٹو ڈسٹرکٹ. کیا ڈسٹرکٹ تک آج تک وہ پاور شفٹ ہوئی ہے؟ اسی طریقے سے ایک ہے NFC نیشنل فائنانس کمیشن وہ ہوتا ہے فیڈرل اور صوبوں کے درمیان ریسورسز کی ڈویژن. اسی طریقے سے ایک کو ہم کہتے ہیں پروونشل فائنانس کمیشن وہ آج تک کنسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے لیکن وہ مسنگ ہے. چند دنوں پہلے میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ یہ اس گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے یہ اس کو بھی امپاورڈ کریں گے. اس کے بعد ہے ریئل اپوزیشن. کیا ہمارے یہاں کوئی اپوزیشن نام کی کوئی چیز ہے؟ یا اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کام کرتی ہے. کیا کام کرتی ہے؟ فار ایگزامپل ایک آپ نے کنسپٹ پڑھا ہوگا شیڈو کیبنٹ کا. یہ برٹن کے اندر ہے برطانیہ کے اندر کہ جو بھی ان کے اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ اپنی ایک کیبنٹ بناتے ہیں اور اس کیبنٹ کا کام ہوتا ہے مثلا اپوزیشن کا بھی ایک فائنانس منسٹر ہوگا. اس کا کام ہوگا فائنانس منسٹری پہ نظر رکھنا ان کی ویکنس کو ہائی لائٹ کرنا اور اپنا ہوم ورک کرنا کہ اگلی دفعہ جب ہم گورنمنٹ میں آئیں گے تو ہم اس کو ایسے 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 صحیح کریں گے. ریئل ایشوز پہ بات کرنا. اور ہماری اپوزیشن وہ ہے کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں جب شروع میں کورونا آیا تھا تو چائنا سے پاکستانی لوگ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم واپس اسٹوڈنٹس کو نہیں بلائیں گے تو اپوزیشن ڈیلی کہہ رہی تھی کہ آپ نے ہمارے بچوں کو وہاں پہ مرنے پہ چھوڑ دیا ہے. اور جب لوگوں کا آنا شروع ہوا تو کہہ رہے تھے کہ ان کو روکیں کیونکہ ان سے ہمارے بچے جو ہیں وہ مر رہے ہیں. یہ اپوزیشن ہوتی ہے. اپوزیشن وہ ہوتی ہے کہ جو اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی کہے. اپوزیشن فار دا سیک آف پولیٹکس نہ کرے. ایکٹیو سول سوسائٹی کہ سول سوسائٹی ایسی ایکٹیو ہونی چاہیے جیسے کہ آپ نے 2017 کے اندر ترکی میں دیکھا تھا اور تمام کے تمام لوگ جو تھے وہ ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے تھے. آج بھی پاکستان میں مارشل آ جائے تو میرا خیال ہے لوگ مٹھائیاں زیادہ بانٹیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس اپوزیشن نے لوگوں کی لائف کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے. دیکھو ترکی کے اندر لوگ کیوں اپنی زندگی کو ایک خطرناک موڑ تک لے گئے تھے کیونکہ اگر وہاں پہ بھی آپ نے دیکھے نا 2000 تک وہاں پہ بھی کنٹرولڈ ڈیموکریسی تھی. اگر 2000 کا آپ ترکی دیکھیں تو اس میں ایک کنسپٹ ایک ورڈ ہوتا تھا سکھ مین آف یورپ. آج کبھی سنا ہے سکھ مین آف یورپ؟ ان کے ایک لیرا ان کے $1 کے ایکول مور دین 100 لیراز ہوا کرتے تھے اور آج وہ غالباً 35 پہ آ گئے. ان کی پاپولیشن کا 30% لوگ بلو دا پاورٹی لائن رہ رہے تھے غالباً وہ اب 2-3 پہ آ گئے. ان کی اکانومی جو تھا نا ٹاپ 50 کنٹریز میں تھی تو 50 کے بھی بعد تو وہ ان کی اکانومی جو ہے نا وہ ٹاپ 10 کنٹریز میں آ گئی ہے 9th نمبر پہ آ گئی ہے. لوگ طیب اردگان کے لیے نہیں کھڑے ہوئے جیسا لوگ اپنے لائف سٹینڈرڈ کے لیے کھڑے ہوئے. استنبول جس کو ڈرٹیسٹ سٹیز آف ورلڈ کہا جاتا تھا جیسا آپ وہ سب سے بہترین ٹورسٹ پلیس ہے. اور سب سے زیادہ اس چیز کو بھی دیکھو وہ میڈیا پہ اپنا کیا امیج دے رہے ہیں. یہ خاص طور پہ یہ موجودہ جو ڈرامہ چل رہا ہے ارتقل دیکھیں نا دس از اگین وہ اپنا کلچر دکھا رہے ہیں اور صرف اس ڈرامے سے دیکھیں نا انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ مفت میں ڈرامہ دیا ہے اور پی ٹی وی اس سے اربوں روپیہ کما رہا ہے لیکن یہ مفت میں نہیں ہے. جیسا یہاں پہ جب لوگ دیکھیں گے نا یہ ڈرامہ وہ جا کے ان کی ٹورسٹ انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گی. اب ہزاروں یہ اس ڈرامے سے پہلے یہاں پہ اس کا مقبرہ ہے وہاں لوگ نہیں ہوتے تھے اب لاکھوں کی تعداد میں وہاں لوگ وزٹ کرنے جاتے ہیں. اور آخری بات ہے فری اینڈ وائز جوڈیشری ہونی چاہیے. کیا پاکستان کی فری اینڈ وائز ہے؟ ایک دن خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ ایک دن ایک فیصلہ آتا ہے دوسرے دن دوسرا فیصلہ آتا ہے.
जैसा इन तमाम चीजों की मैं रैंकिंग करूं, मैं इनके न्यूमेरिक्स में डिवाइड करूं, तो शायद एजुकेटेड मासेस जो हैं मिनिमम 0 दूं, मैक्सिमम 10 दूं, तो मैं इसको 2 नंबर दूंगा। मैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को भी 2 मार्क्स दूंगा, मैं पार्टी इलेक्शन को 0 मार्क्स दूंगा, मैं इंडिपेंडेंट पावरफुल इलेक्शन कमीशन को 0 मार्क्स दूंगा, मैं फ्रीक्वेंट इलेक्शन अगेन इसको शायद 2-3 दे दूं, रियल अपोजिशन 2-3। जैसा ये टोटल आउट ऑफ 80 माय डियर सन, ये मेरा टोटल तो लेस देन 20 बनता है। ये ऐसे ही है कि मैं एक मर्सिडीज का गाड़ी खरीदूं, उसको मैं डेजर्ट के अंदर ले जाऊं, डेजर्ट के अंदर वो नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? वो उस कंडीशन जिसके लिए बनी गई है, वो कंडीशन उसको उसके लिए सुटेबल ही नहीं है। तो मैं क्या वो मर्सिडीज गाड़ी जो है उसकी कंपनी को सू कर दूं? मैं उसी गाड़ी को मोटर वे पे ले आऊंगा तो दैट वुड बी द वंडरफुल वर्क, वो बेहतरीन काम करेगी। अगर ये कंडीशन नहीं एग्जिस्ट करती तो इससे बहुत जरूरी है कि आप डेमोक्रेसी को छोड़ के किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नेंस पे चले जाएं। फिर भी ये जब मिनिमम एग्जिस्ट करती हैं, जिसको आप कल्चर कहते हैं, ये मिनिमम पार्लियामेंट्री तो तब इसके अंदर परफॉर्म करती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के लिए ये तब परफॉर्म करेगी जब इसका स्कोर हाफ होगा 40, लेकिन प्रेसिडेंशियल फिर भी परफॉर्म कर जाती है। आप बात है कि ये पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल आजकल डिबेट भी चल रही है 18th अमेंडमेंट की। मैं लेता हूं मैं आपको क्वेश्चन लेता हूं आजकल इसमें एक बहुत ज्यादा, आप क्वेश्चन नोट करते जाएं, एंड में हम इसमें बड़ी अच्छी डिबेट करेंगे। जैसा आजकल हमारे यहां एक डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए। सॉरी, रिस्पॉन्सिबल मीडिया एक बात थी। आपको पता है मीडिया इज नोन एज द 4th पिलर। तो क्या आप इसको 4th पिलर कह सकते हैं? पाकिस्तान में के अंदर रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, हमारे यहां तो पार्शियल मीडिया है। अब तो इसको मैं 4th पिलर कह ही नहीं सकता। वो कहते हैं आपका रियल एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया होने चाहिए। तो हमारे यहां तो आपको पता है, हमारे यहां हर मुल्क का जो मीडिया है ना, वो कभी भी उस मुल्क को नेगेटिव में पोर्ट्रे नहीं करता, लेकिन हमारा मीडिया जो है ना, आप सुन लें, सारा दिन जो नेगेटिव चीजें होती हैं उनको पोर्ट्रे किया जाता है। अब बात है पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल। अच्छा, मैं 2-3 मोटी मोटी आपको बातें बता देता हूं। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस उन ममालिक के लिए कारआमद है, 2-3 चीजें नोट कर लें। यहां पे मोनोकल्चर हो। मोनोकल्चर का मतलब यह है वहां के तमाम कौम का एक ही कल्चर हो। वो पाकिस्तान की तरह ना हो कि सिंधियों का अपना कल्चर है, पंजाबियों का अपना कल्चर है, पख्तून का अपना कल्चर है। वहां पे सिंगल लैंग्वेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिंगल लैंग्वेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा जबानें भी नहीं होनी चाहिए। 2 चीजें होंगी। तीसरे वो कहता है कि प्रॉस्पेरिटी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरे के पूरे मुल्क में सेम होनी चाहिए। ये ना हो कि पंजाब की और डेवलपमेंट है और बलूचिस्तान की और डेवलपमेंट है। और वहां पे मैक्सिमम डेमोक्रेसी का पीछे जो मैंने कल्चर की बात किया वो एग्जिस्ट करना चाहिए। मैं आपको 2 मिसालें, 2 कंपैरिजन करके दे देता हूं। एक बर्तानिया को देख लेते हैं, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को देख लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि उनके फाउंडिंग फादर्स जो थे उन्होंने किससे आजादी ली थी? बर्तानिया से। तो असूल तो यह कहता है क्योंकि उन्होंने बर्तानिया से आजादी ली थी तो बर्तानिया का सिस्टम ही उन्हें इंप्लीमेंट करना चाहिए था। उनको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस ही इंप्लीमेंट करना चाहिए था। लेकिन उनके जो फाउंडिंग फादर थे, जैसा उन्होंने खासतौर पे अलेक्जेंडर हैमिल्टन और जॉर्ज वाशिंगटन, जैसा उन्होंने उन्हीं का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस नहीं इंप्लीमेंट किया। उन्होंने कहा नहीं, हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस प्रेसिडेंशियल होगा। उसकी 2-3 वजूहत हैं। पहली बात यह है कि बर्तानिया का कल्चर जो है ना, वो मोनोकल्चर है, पूरे के पूरे मुल्क का एक ही कल्चर है। दूसरी, आपको पता है वहां के 95 या 99% लोग जो हैं वो एक ही जबान बोलते हैं। और तीसरा यह है कि वो एक ही एथनिक ग्रुप है। मीन के 90% लोग जो हैं वो एक ही नेशन से या एक ही एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं। तो वहां पे ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज मान ही नहीं सकती। लेकिन जब अमेरिका की बात आई थी, जैसा जब अमेरिका बना था, वहां एक कौम नहीं थी, वहां पूरे के पूरे यूरोप से लोग गए हुए थे। यूरोप से लोग थे, अफ्रीका से लोग थे। आज भी अगर अमेरिका के अंदर सिंगल पार्टी ना हो ना, आपको पता है काले अपनी पार्टी बना लेंगे, ब्लैक्स जो है।
وہاں دوسری جو بڑی قوم ہے نا یا جو بڑی آئیڈینٹی ہے وہ اسپینش ہے. اسپینش اپنی پارٹی بنا لیں گے, وہاں کے لوکل انڈین اپنی پارٹی, تو وہ تو ہر پارٹی اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی رہے گی نا. تو اس وجہ سے ڈیئر فرینڈ پارلیمنٹری فارم آف گورننس, اگر میں پاکستان کی مثال لوں تو ڈیئر فرینڈ پاکستان کے لیے ویسے بھی پاکستان نے کیوں ڈکٹیٹرشپ میں ترقی کی ہے؟ اس وجہ سے پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ میں زیادہ ترقی کی ہے کیونکہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے نا دس از مور. اب ان دونوں کا میں آپ کو کمپیرزن کر کے دے دیتا ہوں, فرق کیا ہے دونوں کے اندر. اور آئی ایم ویری ہوپ فل, شاید انگلش ایسے میں تو یہ نہیں آئے گا, لیکن آپ بار بار سنیں نا 18th امینڈمنٹ کی بات کی جا رہی ہے, پریزیڈینشل فارم آف گورننس کی بات کی جا رہی ہے, تو میرے خیال میں پاکستان اور کرنٹ افیئر پیس پہ ضرور کوسچنز آئیں گے. میں نے اگین ریڈنگ بائی سو مینی بکس, سو مینی آرٹیکلز, تو ہم نے چند ایک اس کے انالیسس کیے ہیں جو اوپر بلیک کے ساتھ میں نے ٹیبل میں لکھا ہے یہ پارلیمنٹری فارم آف گورننس ہے, نیچے پریزیڈینشل بلو کے ساتھ گرین کے ساتھ لکھا گیا ہے. پارلیمنٹری فارم آف گورننس کیا ہے؟ جیسا پارلیمنٹری پی ایم سر نظر نہیں آ رہا جو سلائیڈ دکھا رہے ہیں. عام لوگ نہیں چنیں گے ایگزیکٹو کو, پارلیمنٹیرین چنیں گے, لیکن پریزیڈینشل میں نہیں, وہ کہتا ہے ووٹر الیکٹ دا پریزیڈنٹ. اب پارلیمنٹری فارم آف گورننس سے ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. وہ کیا ایشو ہے آپ کو پتا ہے؟ صرف پنجاب کے لوگ, کہ پنجاب کی 50% سیٹس تو پنجاب کی ہیں, اگر صرف پنجاب کے لوگ صرف پنجاب کے لوگ ہی اس کو سپورٹ کر دیں تو وہ جو پارٹی ہوگی وہ پرائم منسٹر پہ چلی جائے گی. لیکن یہاں پہ ووٹرز جو ہیں, عام ووٹر, وہ الیکٹ کرتا ہے. جیسا پارلیمنٹری فارم آف گورننس جو ہے نا یہ یونی لینگویج اینڈ مونو کلچر کے اندر بہترین پرفارم کرتی ہے, جیسے کہ برطانیہ ہے. لیکن پریزیڈینشل فارم آف گورننس جو ہے نا یہ بائی لینگویج مین کہ جہاں ایک سے زیادہ زبانیں ہوں, اور جو ملٹی کلچر ہے وہاں پہ بھی بہترین پرفارم کرتی ہے. پارلیمنٹری فارم آف گورننس کے اندر کیبنٹ جو ہے نا وہ دس از آلویز کنسسٹ آف دا ممبر آف پارلیمنٹ. یہ کیبنٹ جو ہوگی یہ ممبر آف پارلیمنٹس پہ ہوگی, اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو وزیر بنے گا نا وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ نہیں بنے گا, وہ شاید جو موجودہ ہمارے وزیر صاحب ہیں ان جیسے ہوں گے. اس سے پہلے ہماری ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزیر صاحبہ رہی ہیں, جیسا ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ اینڈرائڈ فون اور آئی فون ان میں کیا فرق ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کہ جی دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. دیکھو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وہ وزیر جس کو اینڈرائڈ سسٹم کا ہی نام پتا ہو, یا پچھلے دن سن لینا وہ ہماری ایک زرتاج صاحبہ نے جو چیزوں کو ڈیفائن کیا ہے, اس کو کیا پتا کلائمیٹ کیا ہے, جس کو یہ نہیں پتا یہ اس کو N95 کیوں کہتے ہیں. پریزیڈنشل میں ایسا نہیں ہوتا. پریزیڈنشل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, آپ یو ایس کی کیبنٹ کو تو ذرا دیکھیں, ذرا آج آپ نے ایک کام کرنا ہے, آپ نے ان کے فائنانس منسٹر جو ہے نا اس کی ذرا پروفائل نکالنی ہے, آپ نے ان کے ڈیفنس منسٹر کی پروفائل نکالنی ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ نے ایگریکلچر لیبر کی منسٹر کی, جو وہ بیسیکلی منسٹر نہیں کہتے ہیں, وہ سیکٹری آف دا اسٹیٹ بولتے ہیں. جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارا فرق کیا ہے؟ جیسا اس کا نیکسٹ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ سپریشن آف پاور, جو پارلیمنٹری فارم آف گورننس ہے اس کے اندر سپریشن آف پاور ہوتا ہی نہیں ہے. کیونکہ دیکھو نا وہی شخص جو ہے سیم شخص پارٹی کو بھی ہیڈ کر رہا ہے, اور جیسا جو سیم شخص ہے وہ پارٹی کو بھی وہی بندہ ہیڈ کر رہا ہے, اور دوسرا جناب والا وہی بندہ جو ہے نا وہ دوسرا کام کیا کر رہا ہے کہ پارٹی کا ہیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پرائم منسٹر بھی ہے. تو لازم بات ہے وہ جو کہے گا اس کی پارٹی اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. اس سے کیا ہوگا کہ اسے یہ ہوگا کہ آپ کی ایگزیکٹو اور لیجسلیچر جو ہے وہ ایک پیج پہ چلی جائے گی, اور ان کا جھگڑا شروع ہو جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان سے. یہ پچھلے 10 سالوں کی یہی دیکھنا, یہی ہو رہا ہے. لیکن پریزیڈنشل فارم آف گورننس کے اندر ایسا نہیں ہوتا. سپریشن آف پاور از ویری کلیئرلی ڈیفائنڈ. ہم امریکہ میں آپ نے کبھی دیکھا جوڈیشیل ایکٹیویزم؟ آج تک مجھے بتائیں کتنے پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ ہوئی ہے؟ امپیچمنٹ ہوئی نہیں ہے. وہ کہتا ہے چیک اینڈ بیلنس جو ہے نا, کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے. چیک اینڈ بیلنس پارلیمنٹری فارم آف گورننس کے اندر نہیں ہوتا. یا تو وہ تب ہوتا ہے جب ایوری ون وڈ بی ہائیلی ایجوکیٹڈ, یا تو وہ برطانیہ کی طرح ہو سکتا ہے نا کہ وہاں پہ لوگوں کے شعوری سطح اتنی زیادہ ہوگی
کہ وہ اگر وہ دیکھیں گے تو ان کا پرائم منسٹر غلط کہہ رہا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ اس کو کہہ رہے ہوں گے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اب اس کی میں ایک بیسٹ مثال دیتا ہوں، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جب بل کلنٹن تھا اس کی امپیچمنٹ شروع ہوئی تھی، اس کی اپنی پارٹی کے جو لوگ تھے جو ڈیموکریٹس تھے وہ بھی بل کلنٹن کے خلاف ووٹ دے رہے تھے۔ اگر ادھر نواز شریف ہوں تو کتنے لوگ ہوں گے جو نواز شریف کی امپیچمنٹ میں نون لیگ کے لوگ اس کے خلاف ووٹ دیں گے۔ دیکھیں نمبر 6 کیا ہے، وہ کہتا ہے ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن ریجنل پولیٹیکل پارٹیز پریزیڈنشل، اس سے کیا ہوگا، اس میں برادریزم کہ جی کیوں ووٹ دینا ہے یار میرے محلے کا ہے، تو پریزیڈنٹ تو آپ کے محلے کا نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہ تو پورے ملک سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوگا، وہ یہ تو نہیں ہے، اس میں کنسٹیچوئنسیز نہیں ہوتی۔ اچھا نیکسٹ بات دیکھو، پارلیمنٹری فارم آف گورننس کا میں ایک اور اس کی مثال دیتا ہوں، اٹلی کی مثال دینے۔ آپ کو پتا ہے اٹلی جو ہے اس میں ہر چوتھے مہینے بعد ان کا پرائم منسٹر چینج ہو رہا تھا، اس وجہ سے وہ اس لیول پہ پہنچے نہیں ہے۔ ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر امپیچمنٹ بڑی آسان ہوتی ہے، سمپل میجارٹی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیوں کمپرومائز کر رہے ہیں، کیونکہ سمپل میجارٹی، لیکن پریزیڈنشل فارم آف گورننس کے اندر سمپل نہیں، 2/3 کہ آپ کو 66%۔ آج تک امریکہ کی ہسٹری میں ایک بھی پریزیڈنٹ امپیچ نہیں ہوا۔ لیجسلیچر مین کے کانگریس نیشنل پارلیمنٹ جو ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، انہیں ڈیولپمنٹ کی سکیمز بھی ملتی ہیں، انہیں کوٹا میں حصہ بھی ملتا ہے، انہیں وزیر بھی وہ بنتے ہیں، وہ زیادہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں اپنی لابینگ کرنے میں، وہ قانون شنون کو نہیں بناتے۔ اور بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دن پارلیمنٹ کے اندر بولتے ہی، وہ کہتے ہیں کہ لیجسلیچر ڈو میکسیمم فوکس آن لا میکنگ، وہ کرتے ہی نہیں ہیں as they are more interested in development schemes۔ لیکن presidential form of governance کے اندر نہ انہیں وزیر بننا ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی ڈیولپمنٹ سکیمز کے پیسے ملتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ لوکل باڈیز کو ملتے ہیں۔ only few develop، یہ دیکھیں دنیا کے 10 کنٹریز جو ٹاپ کی کنٹریز ہیں، میں نے ان کا ڈیٹا نکالا ہے، دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز جو ہیں صرف 2 ایسے ممالک ہیں جن کے اندر پارلیمنٹری فارم آف گورننس، ایک یو کے اور دوسرا کینیڈا۔ اور اس کے پیچھے بھی لاجک ہے، لاجک یہ ہے کہ ان دونوں کا سنگل کلچر ہے، مونو لینگوئل اینڈ مونو کلچر۔ اور موسٹ آف دا ڈیولپڈ کنٹریز کون سے؟ یو ایس اے، رشیا، چائنا، فرانس، جرمنی، یہ تمام کے تمام وہ ممالک ہیں یہاں پہ پریزیڈنشل نہیں ہے، یہاں پہ پارلیمنٹری نہیں ہے، پریزیڈنشل فارم آف گورننس ہے۔ اور اس سے بھی سب سے اہم فرانس سسٹم، کیوں ووٹ ایم این اے صاحب کو دے رہے ہیں میری برادری کا؟ فیوڈلزم، کیوں ووٹ دے رہے ہیں؟ میرا وڈیرا ہے، اور وڈیرا تو پریزیڈنٹ کا الیکشن نہیں لڑ رہا ہوگا نا، ڈائنیسٹک پالیٹکس، کیوں؟ کیونکہ ان کا باپ بہت اچھا تھا، نام چینج کر دو، نواز شریف، بھائی شہباز شریف، مریم نواز، تو کیا اس ملک میں اور کوئی لیڈرشپ ہی نہیں ہے؟ بھٹو صاحب، بے نظیر صاحبہ، ٹھیک ہے وہ تو بہت ٹیلنٹڈ عورت تھی، وہ تو ان کا والد بھٹو نام بھی ہوتا تو شاید، آصف علی زرداری ان کا کیا ٹیلنٹ تھا، بلاول بھٹو زرداری شاید وہ بھی اتنا ٹیلنٹڈ نہیں ہوگا۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں رضا ربانی جو ہے، اعتزاز احسن جو ہے، امین فہیم جو تھے، ان کا کیلیبر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری سے کم ہے؟ تو کیا انہیں لیڈ کرنا چاہیے پارٹی کی، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کرنا چاہیے؟ اگر عمران خان کی پارٹی دیکھیں تو یہاں پہ بھی بہت سے ایسے لوگ آئیں گے کہ عمران خان سے ویژن بھی زیادہ ہوگا، ٹیلنٹ بھی زیادہ ہوگا۔ وہ کہتا ہے جہاں پہ تھریٹ ٹو دا نو کانفیڈینس، آپ آج تک جو موجودہ ماشاءاللہ پرائم منسٹر ہیں، ان کو لوگوں نے کہا ہے کہ اگر بہت زیادہ آپ نے مافیاز کے اگینسٹ گئے تو ہم نو کانفیڈینس ووٹ لے کے آئیں گے، تو ان کے تو پرفیکٹو بھی ہوتے ہیں، اور خاص ہارس ٹریڈنگ۔ اور اس سے بھی زیادہ الیکٹیبلز کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ الیکشن جیت کے آتے ہیں۔ الیکٹیبل کی پھر دیکھیں نا، مطلب 2-3 نام دیکھ لیں، مخدوم خسرو بختیار، وہ ہر جیتی ہوئی پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے اور بھی بہت سے نام ہیں، شیخ رشید صاحب کو دیکھ لیں، اور بھی بہت سے نام ہیں، کہ یہ وہ کہتے ہیں جی ان کو اس وجہ سے پارٹی میں یہ الیکٹیبل ہے، یہ ان کا اپنا ووٹ بینک ہے۔ مشرق میں، یورپ کے اندر اپنا کسی کا ووٹ بینک نہیں ہوتا، وہاں لوگوں کو جانتے بھی نہیں ہوتے، وہاں تو پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے۔
یہاں پہ کہتے ہیں کہ پریزیڈینشل فارم آف گورننس کے اندر کاسٹ سسٹم نہیں ہوتا, فیوڈلزم نہیں ہوتا. کوئی دیکھا نا کتنے اوباما نے اپنی بیگم کو الیکشن, جب بیٹے کو کیوں نہیں الیکشن لڑا دیا؟ وہاں صرف ایک دو ہی ایسے پریزیڈنٹ ہیں جن کے بچے الیکشن لڑے اور جیتے ہیں, شاید وہ اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے دیکھے. ایک یہ بش تھے سینئر جونیئر, اور ایک اور تھے کہ ان کا والد بھی پریزیڈنٹ تھا اور دو ان کے بیٹے بھی پریزیڈنٹ رہے تھے. اس کے علاوہ تو وہاں ایسا نہیں ہوا. نو کانفیڈنس نہیں ہوتا کیونکہ 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہوتی ہے, ہارڈ اسٹیٹنگ نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے پریزیڈینشل فارم آف گورننس جو ہے اس کے اندر ان کی پرفارمنس جو ہے ایز کمپیئر ٹو پارلیمنٹری فارم آف گورننس بہت زیادہ ہوتی ہے. اب کمپیرزن کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی. نو ڈاؤٹ انڈیا کے اندر ڈیموکریسی فلورش کر رہی ہے, پاکستان میں نہیں کر رہی ہے. اب اس کی 2-3 وجوہات ہیں. اچھا, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا میں ایجوکیشن کا لیول پاکستان سے کافی بہتر ہے. وہاں نیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہاں ریجنل پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں. وہاں پارٹی الیکشن ہوتے ہیں, وہاں انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہے, وہاں فریکوینٹ بار بار الیکشن ہوئی ہیں اور تینوں سٹیجز کے ہوتے ہیں. وہاں پہ اپوزیشن ریئل ہے. شاید سیول سوسائٹی تو ہماری جتنی ہے, ریسپونس میڈیا بھی شاید ہمارے جیسا ہی ہے, لیکن ان کی جو جوڈیشری ہے they are excellent. تو نو ڈاؤٹ 2-3 چیزوں میں ہمارا انڈیا ایک جیسے ہے, لیکن بہت سی چیزوں میں انڈیا از مچ بیٹر. تو ان کا اگر میں یہ سکور کروں نا 80 میں سے, تو شاید انڈیا جو ہے وہ 40 سکور کرے گا. تو ایٹ دا اینڈ میرا خیال ہے اس کا کنکلوژن یہ نکالا جا سکتا ہے کہ پاکستان اس سسٹم کے ساتھ کبھی بھی ترقی, میری نظر میں, اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, دس از مائی پرسنل اوپینین, میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تب بھی ترقی کر سکتا ہے. 2-3 کام کرنے ہوں گے. سب سے پہلے چھوٹے یونٹس بنا دو تاکہ یہ نہ رہے کہ فلاں آبادی بہت زیادہ ہے. اور یونٹس جو ہیں وہ زبان کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے, وہ ایڈمنسٹریشن کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ ساؤتھ پنجاب کو بناتے ہیں تو اس کے اندر کچھ سندھ کا پارٹ بھی بنا لیں. دیکھیں نا, فار ایگزامپل سندھ کا پہلا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ گوٹکی ہے. گوٹکی سے کراچی تک جانے کے لیے میرے خیال 9 سے 10 گھنٹے لگتے ہیں. اگر ساؤتھ میں بہاولپور کو آپ ڈسٹرکٹ بنا دیں, صوبہ بنا دیں, تو گوٹکی کی ایڈمنسٹریشن گوٹکی کے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو اس کو ایڈمنسٹریشن کی بنیاد پہ, نہ کہ زبان کی بنیاد پہ, اگر آپ ان کو زبان کی بنیاد پہ بنائیں گے تو اس سے اور بہت زیادہ ایشو کریٹ ہوں گے. آپ آتے ہیں یہ ایک دفعہ میں اس کو ختم کر لیتا ہوں نا, تو پھر میں آپ کے تمام لوگوں کو کوسچن آنسر کروں گا. اب یہ پچھلے سال بھی آیا ہے, اس دفعہ بھی آئے ہوئے, 2018 میں بھی آیا ہے, 2019 میں بھی آیا, 2019 نے کہا ہے. میں نے کہا کیا لفظ آئے گا؟ کبھی ایشوز آئے گا, کبھی چیلنج آئے گا, کبھی ہرڈلز آئے گا. ہماری ہرڈلز کیا ہیں؟ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پرسنلائزیشن آف دا پالیٹکس ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کی پوجا کرتے ہیں. ہمارے یہاں پرسنالٹی بیسڈ پالیٹکس ہے. مطلب دیکھا نا تحریک انصاف, اس میں تحریک انصاف کو ووٹر تو نہیں ہے, اس میں تو عمران خان کا فین کلب ہے. اگر آپ عمران خان کو اس پارٹی سے 0 کر دیں تو پارٹی ووٹ بھی 0. چلیں اس کی بیسٹ مثال لیتے ہیں MQM, الطاف حسین. جیسا الطاف حسین کو آپ نے نکالا تو MQM کو کیا حشر ہوا؟ آج اگر الطاف حسین واپس آ جائے نا تو شاید وہ پھر کلین سویپ کریں گے. اب بھٹو صاحب اور بے نظیر بھٹو کو اگر نکال دیں تو پارٹی ووٹ بھی اگین 0. جمعیت علماء اسلام مفتی محمود, ANP بادشاہ خان ولی خان, ان کو آپ نکال دیں اگین پارٹی ووٹ بھی 0. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی انڈیا کے اندر ایسے نہیں ہے. وہاں پرسنالٹیز کی پالیٹکس نہیں ہے, وہاں پارٹی کی پالیٹکس ہے. یورپ کے اندر آج بھی امریکہ میں چل لے جائیں, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ٹرمپ کو ووٹ دے رہے ہیں. اب پتہ ہے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہم ڈیموکریٹس ہیں, دوسرے کہیں گے ہم ریپبلکنس ہیں. Yes, absence of the meaningful election reform. آج تک ہمارے یہاں آج تک وہی سسٹم چل رہا ہے جو کہ 1947 ہے. دنیا کے اندر نا 3 سٹیجز ہیں الیکشن کی. پہلی سٹیج یہ ہے کہ بھائی جس کو پوسٹل بیلٹ کہتے ہیں, تمام لوگوں کو اس کے گھر میں پوسٹل بیلٹ جائے گی. ووٹ کاسٹ کریں گے, اپنا تھام میں امپریشن دیں گے, وہ الیکشن کمیشن کے پاس پہنچے گا, وہ اس کی ویریفیکیشنز کریں گے کہ یہ اسی شخص کا تھام ہے کیونکہ ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے, تو اس کے بعد وہ ووٹ کاسٹ ہو جائے گا. دوسرا ہے
बायोमेट्रिक्स, इलेक्शन वाले दिन आप पूरे अमेरिका के अंदर चले जाएं, वो इलेक्शन वाले दिन छुट्टी का दिन नहीं हो। आपको चाहे कराची के अंदर वोट है, आपको कराची नहीं जाना पड़ेगा, आप यहाँ थंब इम्प्रेशन देंगे, आप डाटा, हमारा नादरा जो है उसका डेटा इंटरलिंक्ड है, चाहे आपका कराची के अंदर वोट है वो आपके सामने आएगा, आप उसको थंब इम्प्रेशन देंगे तो आपको वोट कास्ट हो जाएगा। लेकिन आपके एटीएम्स जो हैं, आपका जहां पे भी आपका बैंक अकाउंट किसी भी जगह मौजूद है तो आप किसी भी बैंक से उसको निकाल सकते हैं। और DSR जिनका बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन नहीं होगी, वो जाएगा और मैनुअल वोट जाके कास्ट करके आएगा। हमारे यहाँ आज भी मैनुअल है, और DSR कोई भी सफेद पोश या पढ़ा लिखा लोग इलेक्शन जाने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहां इतना ज्यादा सिस्टम इतना रिजिड है और वहां इतना ज्यादा आपको ख्वारी करनी पड़ती है कि आप इस चीज को प्रेफर करते हैं कि आप वोट कास्ट ही ना करें। जैसे मास इलिटरेसी, हमारे यहाँ शऊरी सतह बहुत नीचे है। हमारे यहाँ लिटरेसी या इलिटरेसी का जो कंसेप्ट है, हम कहते हैं वो शख्स जो अपने साइन कर सके, और जमहूरियत के लिए जैसे साइन करना काफी नहीं है। यहाँ पे मेरा ख्याल अवेयरनेस, या मैं इसको कहूंगा पॉलिटिकल अवेयरनेस आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जैसे इंटरवेंशन बाय मिलिट्री, कि कभी जब कोई परफॉर्म करने भी लगा है तो शायद उसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मिलिट्री ने इंटरवीन किया है। उसके बाद दिस करप्शन बाय द पॉलिटिशियंस, कि जब भी कोई लोगों को ट्रस्ट पैदा होता है तो हमारे पॉलिटिशियंस ने इतनी ज्यादा करप्शन कर दी है। देखें ना, अब नवाज शरीफ का जो केस था, बड़ा सिंपल सा केस था। उनसे पूछा गया कि कैसे आपने पैसे ट्रांसफर कराए हैं, तो उनके पास इसका जवाब नहीं था। जरदारी साहब को ये ओमनी ग्रुप देख रहे हैं, अब उन्होंने इतनी ज्यादा करप्शन किया है कि लोगों का पॉलिटिशियंस पे ट्रस्ट ही नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात है कि आपकी फैमिली का बिजनेस जो है वो 1000 टाइम ग्रो कर रहा है, और आम लोगों का बिजनेस जो है वो 1% भी ग्रो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यह है कि ये ग्रोथ कहां पे 1%, कहां पे 1000%। और आप मीडिया पे आके कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत बरकत डाली है, तो लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बरकत क्यों नहीं डाली है? जैसा ये इतने ज्यादा करप्शन हुई है कि लोग जो है ना, या फिर कोई डिक्टेटर आता है ना, तो लोग इस चीज को प्रेफरेंस देते हैं कि यार डिक्टेटर आ जाए, इनसे जान छूट जाए। जैसा डेडलॉक है, एथनिक है, रीजनल इशू, हमारे यहाँ आज भी इतना, देखो कालाबाग की बेस्ट एग्जांपल आप ले रहे। हमारे यहाँ जब भी कोई कालाबाग इस वजह से नहीं बन सके, पानी की स्टोरेज इस वजह से ज्यादा नहीं की जा सकी है क्योंकि हमारे यहाँ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनकी आपस में उस पे रिफ्ट है। और इससे भी बड़ी आपको पता है, हर 20 साल बाद आपकी सेंसस जो है, पॉपुलेशन सेंसस, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि 20 साल आपके बाद आबादी काउंट करनी पड़ेगी। अगर आपके पास आबादी का काउंट ही नहीं है तो आप पॉलिसीज कैसे बनाएंगे? हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेट चीज ही यही है कि हमारे पास काउंट ही नहीं है। आप कितनी गंदम एक्सपोर्ट करेंगे, कितनी इंपोर्ट करेंगे, जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी जरूरत क्या है। ये अभी जो हमारी सेंसस हुई है ना, ये 30 साल बाद हुई है, 1998 में हुई थी। क्यों हुई है? इस वजह से हुई है, 10 साल बाद गलबन होती है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस पे इश्यूज थे। कैसे कि सिंध की जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स थी वो चेंज हो गई थी, कराची की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई थी। इसी तरीके से पंजाब की डायनेमिक्स चेंज हो गई थी कि पंजाब की टोटल पॉपुलेशन 50% से 48 पे आ गई थी। जब 48 पे आई थी तो इसका मतलब है जहां से नेशनल असेंबलीज जो है उसकी सीटें कुछ कम होंगी, और केपीके जो था उसकी आबादी बढ़ गई थी। तो इन रीजनल इश्यूज की वजह से हमने 20 साल आबादी काउंट ही नहीं की है। तो ये हमारे इश्यूज हैं। और इसके साथ एक और भी मैं ऐड करूंगा, और मैं वो कहूंगा इनएफिशिएंसी बाय द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, कि हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इतनी ज्यादा इनएफिशिएंट है। देखिए ना, अब हम लोग खुश थे, एक थर्ड पार्टी आई है, चेंज आई है, नया पाकिस्तान बना है। कौन सा नया पाकिस्तान बन गया? मैं खुद इस नया पाकिस्तान का बहुत ज्यादा सपोर्टर था। चले यार, हम कहते हैं जी बहुत से मसाइल हैं, चले एक इदारा तो आप ऐसा बता दें जिसको आपने ठीक कर लिया हो, ओनली वन इदारा, सिर्फ चले माफ है, सब कुछ माफ है। आप ये बताएं कि यार हमने ये रोल मॉडल एक इदारा बना दिया, एक भी शायद आपको ऐसा इदारा नहीं मिलेगा। चले उसको भी छोड़ दें, आप पेशावर के अंदर आपने एक रैपिड बस सर्विस बनाई थी, क्या आप इतने इनएफिशिएंट है कि 10 साल हो गए हैं वो नहीं बन सकी है? अब प्रोस्पेक्ट्स के हैं, होप्स जिसको कहते हैं, उम्मीद जिसको कहते हैं, जैसा एक सबसे बेहतर उम्मीद ये है कि पहली दफा पिछली हमारी 2 गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर कंप्लीट किया है।
اور اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگلی حکومت جو ہوگی یہ موجودہ چل رہی ہے یہ بھی ٹینیور پورا کرے گی. کیسے؟ کیونکہ ہم نے کنسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کی ہے. یہ میں امینڈمنٹ تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. جیسا جو اوریجنل 1973 کا کنسٹیٹیوشن ہے نا، اس میں کسی بھی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے 2 طریقے ہیں. اس کا پہلا طریقہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں 58A. 58 یار وہ قاسم صاحب کی تھوڑی آواز ایسا کرو اس لیکچر کی. 58A. 58A یہ ہے کہ جب بھی ٹینیور پورا ہوگا 5 سال، پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کرے گا اور جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ اسمبلیز کو تحلیل کر دے گا. 58B کیا ہے کہ اگر پرائم منسٹر یہ سمجھے کہ اس کے پاس میجارٹی نہیں ہے، وہ میجارٹی کا کانفیڈنس ختم کر بیٹھا ہے، وہ کسی بھی سٹیج پہ چاہے 1 مہینہ بھی اس کی گورنمنٹ کو ہو، وہ اگر پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کر دے تو پریزیڈنٹ پہ یہ لازم ہوگا کہ وہ اسمبلی تحلیل کر دے. 7ویں امینڈمنٹ کے اندر 7th امینڈمنٹ کے اندر سیونتھ امینڈمنٹ کے اندر ضیاء الحق نے ایک امینڈمنٹ کی. اس نے کہا ایک اور تیسرا نقطہ بھی ایڈ کیا. پہلے تو 52A تھا، 52B تھا، تو اب اس نے B کے ساتھ 2B ایڈ کر دیا کہ B تو یہ ہے کہ جب بھی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ایڈوائز کرے وہ تحلیل کر دے گا. 2B اس نے یہ ایڈ کیا کہ نہیں، جب بھی پریزیڈنٹ کا دل کرے وہ اسمبلیز کو تحلیل کر دے گا. جس کی وجہ سے آپ نے دیکھے ہیں کہ 1988 سے لے کے 2000 تک ہماری 7 یا 8 دفعہ اسمبلیز تحلیل ہوئی ہیں. سب سے پہلے ضیاء الحق نے جنیجو کی حکومت ختم کی تھی. اس کے بعد بے نظیر کی حکومت آئی تو اسحاق خان نے بے نظیر کی حکومت کو 1990 میں ختم کیا تھا. پھر 1992 کے اندر پھر الیکشن ہوئی ہے، 2 میں ہوئی ہے یا 1993 میں ہوئی ہے، ایگزیکٹ مجھے فگر یاد نہیں ہے. تو کوئی 1.5 ایئر کے بعد اسحاق خان نے پھر نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا. 93 میں غالباً پھر الیکشن ہوئی ہے یا پھر ہوئی ہے تو بے نظیر کی حکومت بنی اور بے نظیر نے جو اس کا سب سے زیادہ لوئل بندہ تھا پارٹی کا، فاروق الغاری، اس کو پریزیڈنٹ بنایا. تو اس نے 1996 کے اندر پھر اسمبلیز تحلیل کر دی. اس کے بعد 1997 کا الیکشن ہوا تو اس کے بعد نواز شریف، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جی نواز شریف جب 1997 میں آیا تو انہوں نے کہا نہیں، اس نے یہ امینڈمنٹ ختم کر دی 2B کو. اس کو کہتے ہیں 13ویں امینڈمنٹ. 13ویں کے اندر اس نے 2B کو ختم کر دیا. جب ختم کر دیا تو ریاست پھر جب مشرف آیا تو مشرف پھر 17ویں امینڈمنٹ 17th امینڈمنٹ کے اندر اس نے دوبارہ واپس لے آیا امینڈمنٹ کو. اور 18ویں امینڈمنٹ کے اندر زرداری نے اور بھی بہت سی امینڈمنٹ ہوئی. 18th امینڈمنٹ کے اندر بہت زیادہ کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی، ان میں ایک یہ بھی امینڈمنٹ تھی. تو دیکھو 4 امینڈمنٹ تو ہم نے ایک چیز پہ کر دیا. امریکہ کی آج تک 25 امینڈمنٹ ہیں، ہم 4 امینڈمنٹ تو ایک ہی چیز پہ، اور آگے بھی ہوں گی، کبھی یہ ایڈ ہو جائے گا کبھی ڈیلیٹ ہو جائے گا. لیکن اگین دس از گڈ ہو کہ یہ ختم ہو گئے. پچھلے 2 گورنمنٹ میں پہلی دفعہ ہسٹری میں اپنا ٹینیور پورا کیا ہے، تو اس سے ہم فورسی کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ حکومت جو ہے یہ بھی اپنا ٹینیور پورا کرے گی. اس کے بعد آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ہوگا آرٹیکل 6 has been redefined. آرٹیکل 6 کیا ہے؟ ذرا میں قانون کے اندر، کنسٹیٹیوشن پاکستان کے اندر آرٹیکل 6 یہ ہے کہ اگر کوئی، پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی کنسٹیٹیوشن کو توڑے گا تو اسے سزائے موت دی جائے گی. تو جب بھی پھر کنسٹیٹیوشن ٹوٹتا تھا تو ایک شخص نہیں، وہ پورا ادارہ توڑتا تھا، اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہوتے تھے تو کسی کو سزا نہیں ملتی. اب 18ویں امینڈمنٹ کے اندر اس کو چینج کر دیا گیا ہے. کیا چینج آئی ہے؟ انہوں نے کہا جو قانون توڑے گا، جو وکلا اس کو سپریم کورٹ میں پریزنٹ کریں گے، جو ججز اس کو ویلیڈیٹ کریں گے، اور جو شخص اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، تمام کے تمام لوگوں کو سزا موت دی جائے گی. اور اس کا سب سے پہلے وکٹم آپ نے دیکھا ہے کہ پریزیڈنٹ مشرف جو ہے اسے سزا دی گئی ہے. لیکن پریزیڈنٹ مشرف نے کورٹ میں پھر کیس کیا ہے جس کو لاہور ہائی کورٹ نے سٹے دیا ہے. انہوں نے کہا کورٹ میں کیا کیس کیا؟ انہوں نے کہا جی کیونکہ امینڈمنٹ ہو گئی ہے، اور جب بھی کسی قانون کی امینڈمنٹ ہوتی ہے تو اس کے ریسیپروکل
implications नहीं होते। अगर एक कानून आज बने ना, तो अगर कानून एक आज बने कि अगर कोई सीएसएस में जो सीएसएस के अंदर सपोज एक कानून ये बना है कि आज बन जाता है, एफपीएससी कानून बनाती है कि जी सीएसएस के अंदर पासिंग मार्क्स जो है वो 20 इंग्लिश ऐसे में मार्क्स हैं, तो उसका पिछले साल पे तो लागू नहीं होगा, तो उसने इसको कोर्ट में चैलेंज किया होगा इसके, तो उसको उस पर स्टे मिल गया। लेकिन अगेन इससे भी हम ये होप कर सकते हैं कि फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। तीसरी चीज, मिलिट्री बिकम मोर मैच्योर। हमारी मिलिट्री शायद उन्हें पता चल गया है, पहले बहुत आसान काम होता था कि आपने 2 जगहों पे कब्जा करना होता था, पाकिस्तान टेलीविजन पे, पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान पे, और आपने ऐलान करना होता था। मैं आज आपको भेजूंगा 1977 ये आज मैंने स्पेशल ढूंढा है आप लोगों के लिए, मैं आपको 1977 का ऐलान भेजूंगा, कैसे रेडियो पाकिस्तान पे ऐलान हुआ था। एक छोटी सी खबर, तो ऐलान होता था मुल्क के वसी तर मफाद में, इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मैं अभी ग्रुप में भेजूंगा। डायनेमिक रोल ऑफ सोशल मीडिया अब आसान नहीं है, अब सोशल मीडिया आ गए तो हर एक का अपना यूट्यूब चैनल है, हर एक का अपना अकाउंट है, तो अब शायद इसको आप नहीं रोक सकते। इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन, लोग ज्यादा शऊरी सत्ता लोगों की बुलंद हो गई है। आज से 10 साल पहले चले जाएं तो हर शख्स डेमोक्रेसी के अंदर बात नहीं, डेमोक्रेसी के मुतालिक बात करता था, लेकिन अब हर शख्स की इससे कंसर्न है। और पहली दफा लोकल रिटर्न टुवर्ड्स लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की तरफ मूव किए हैं। पहली दफा तारीख में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं। और एक और मैं पॉइंट छोड़ गया हूं कि एक थर्ड पार्टी हैज बीन इमर्ज, कि एक तीसरी पार्टी इमर्ज हुई है जो कि अब रूल कर रही है, एंड दिस इज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो पूरे के पूरे मुल्क में उसकी रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। तो ये चंद होप्स हुई। अब आते हैं कि रोल ऑफ डेमोक्रेसी फॉर गुड गवर्नेंस, उसके बाद मैं आपको तमाम लोगों को क्वेश्चन आंसर दूंगा। तो डेमोक्रेसी का रोल क्या है? जैसे इसका सबसे पहला रोल ये है कि दिस एजुकेट द मासेस। डेमोक्रेसी की पहली इकाई ये है कि ये लोगों को एजुकेट करता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, के पावर्स जो है वो एक जगह ने डिसेंट्रलाइज 3 जगहों पे, फेडरल से प्रोविंसेस और प्रोविंसेस से लोकल बॉडीज, ये दे मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। खासतौर पे ये लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस ये लोकल बॉडीज का काम है। प्रोविजन ऑफ बेसिक, लोग जो हैं, लोगों को उनके बेसिक राइट्स जो है वो मिलते हैं लोगों को। एक मिनट में जरा कोई इशू है, अच्छा, लोग जो हैं, जैसे स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी होती है इसके अंदर एवरीवन इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन होती है। लीगल एजिलिटेरियन सोसाइटी का मतलब ये होता है कि लोगों को क्योंकि राइट्स का पता होता है तो वो हर बात पे अपील कर देते हैं, वो देखो रेट्स कर देते हैं। पिछले दिनों भी किसी ने रेट की है कि जी यहाँ पे ये मंदिर बन रहा है, उस पर रेट हो गई थी, और भी बहुत सी रेट्स होती हैं। लोगों के अंदर पॉलिटिकल फ्रीडम होती है, मेन के इवन विद इन फैमिली के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पार्टीज को वोट दे रहे होते हैं, लेकिन उनको फ्रीडम होती है। क्विक सर्विस प्रोविजन होती है, बहुत क्विक, क्योंकि लोकल बॉडीज का आपस में कंपटीशन होता है। प्रमोशन ऑफ कल्चर होता है, स्पोर्ट्स और कल्चर, और इसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो तो ये रोल है। चांद आप जितने भी, अच्छा जैसे अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे हमने 2-3 चीजें पढ़नी है जो बहुत जरूरी चीजें हैं। यूनाइटेड नेशन, इसके तमाम एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, ये कल आप घर से पढ़ेंगे। कल हम यूनाइटेड नेशन, ठीक है कि इसकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, हमेशा यही क्वेश्चंस आते हैं, इसके अचीवमेंट्स क्या हैं, इसके फेलियर्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, वे फॉरवर्ड के लिए स्टेटस ऑफ वुमेन पढ़ेंगे। और इससे भी ज्यादा हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या एफर्ट किए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ये वाला कि हमने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन सी एफर्ट्स किए हैं। अच्छा, उसके बाद ये एजुकेशन पढ़ेंगे जो शायद
ٹاپک ہے. اور اینڈ پہ کل انشاءاللہ ہم واٹر کرائسس پڑھیں گے. اگین یہ پورا میں آپ کو کل واٹر کا انالیسس کر کے دوں گا, پاکستان کے واٹرز کے ایشوز کیا ہیں اور اس کو سالو کیسے کرنا ہے. تو انشاءاللہ بریک ہے آپ کو, ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا. سو سی یو ٹمارو.